نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختے شام و سحر تازہ کریں۔ جناب صدر ذی وقار، علماء کرام، مہمانان عظام، دور و نزدیک سے تشریف لائے معزز حاضرین اور دانشوران قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ہمارے لیے مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہم اس ایمانی و عرفانی، دینی و روحانی درسگاہ مدرسہ دارالعلوم بیڑ کے وسیع و عریض احاطے میں مجتمع ہیں۔ صوبہ مہاراشٹر کی مختلف سمتوں اور گوشوں سے ارباب علم و فن اور فضلاء مدارس کا یہاں عظیم و تاریخ ساز اجتماع ہے۔ موسم سرما کے شباب اور طویل و مدید اسفار کی صعوبتیں اٹھا کر دارالعلوم کی نحیف و ضعیف لیکن مخلص و پرتاثیر آواز پر آپ تمام کا گوش بر آواز ہونا اور لبیک کے نعرے کے ساتھ اخوت اور محبت اور خلوص و للہیت کے حسین جذبات سے سرشار اپنی عظیم و اہم مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر تشریف لانا کسی نعمت غیر مترقبہ اور فضل خداوندی سے کم نہیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ہم بصمیم قلب آپ کی آمد و قدم رنجائی پر آپ کا خیر مقدم و شکریہ ادا کرتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس مجمع میں بہت سے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب والفقہ، مدارس و مکاتب، دینی تحریکات و اصلاحی و سماجی تنظیموں کے روح رواں اور ان کے سرگرم و فعال رکن ہوں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔ محترم حضرات، فطری حسین مناظر، متفرق ٹیلوں و دشوار گزار گھاٹیوں، جھرنوں، آبشاروں، پہاڑوں، کوہساروں اور قدرتی زمینی خزانوں سے مالا مال یہ شہر نہایت قدیم و تاریخی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہاں سینکڑوں مساجد، درگاہیں اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگاریں موجود ہیں۔ اسی سرزمین کے مشرق میں حضرت شاہ کوچک بمعروف شہنشاہ ولی، شمال میں حضرت منصور شاہ ولی، مغرب میں حضرت پیر بالے صاحب اور جنوب میں شاہ رضی الدین مکی آرام فرما ہے۔ شہر سے قریب مومن آباد انبا جوگائی میں حضرت عباس کے نسبی پوتے مخدوم عباس اور احمد عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ قصبہ کیٹ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص غازی مہذب الدین، پاتور شریف میں خضردی انصاری بزرگ حضرت مخدوم الدین انصاری، موضع کارے گاؤں میں سید جان پیر کا روضہ، تعلقہ گیورائی میں حضرت برہان الدین غریب کے مرید خاص حضرت شاہ نظام کا مرکز و دیگر بے شمار اولیاء کرام یہاں آرام فرما ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے آمد کے ساتھ علاقہ دکن و قصبہ بیڑ سن 694 میں اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے منور و روشن ہوا، اور پھر سلطان محمد تغلق نے سن 743 عیسوی میں جب یہاں پرشکو قلعہ تعمیر کیا تو کنوؤں کی کثرت کی وجہ سے اس شہر کا نام بیر تجویز کیا، جو کثرت استعمال کی وجہ سے بیڑ ہو گیا۔ قاضی شہر قاضی محمد ابراہیم نے اپنے رسالے ریاض الابرار میں بیڑ کی بڑی تعریف کی ہے۔ فتادہ ہر طرف صد لال رخشاں، فتادہ ہر طرف صد لال رخشاں، بود در ہر مکان کان بدخشاں، بمعموری و آبادی چناس کہ در ہر گوشے او صد اسفہانس۔ عظیم مورخ ہند حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حکیم علامہ عبدالحی رائے بلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب الہند فی العہد الاسلامی میں بیڑ کی اس طرح تعریف کی ہے: بیڑ بسکون التحتیۃ والراء الہندیہ مدینۃ عامرۃ فی بلاد الدکن۔ احمد نگر کے وکیل السلطنت، قصبے بیڑ کے جاگیردار اور مرتضیٰ نظام شاہ بحری کے وزیر صلابت خان اس شہر کو زرخیز و شاداب کیا۔
بھیڑ سے 3 میل پر خزانہ باولی اسی کی تاریخی یادگار ہے جو فن انجینئرنگ میں بے مثال و لاتانی ہے۔ سنگین، مدور، وسیع و عریض اس باولی میں 3 دہنے ہیں۔ ایک دہنے سے پانی کی آمد ہوتی ہے، دوسرا دہنا اس باولی کے سیدھ میں موجود کئی ایک باولیوں سے گزرتا ہوا بندو سرا ندی کے زیر زمین کارنجہ ٹاور کے روبرو آتا ہے، لیکن تیسرے دہنے کا حال اب تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس مسئلے سے بنوایا گیا۔ یہ باولی سن 990 میں تعمیر ہوئی اور آج اسے تقریباً 450 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن اب تک کسی کو خبر نہ ہوئی اس میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ یہ باولی عجائبات عالم میں سے ہے۔ حضرات، 1947 میں ملک انگریزوں کے ناپاک تسلط سے آزاد ہوا اور اگلے ہی سال سن 1948 کو بھارت میں ریاست حیدرآباد کا انضمام بزور طاقت عمل میں آیا۔ پولیس ایکشن ہوا اور ہزار مسلمان گھرانے تباہ و برباد ہوئے، جان و مال تلف تو ہو ہی رہے تھے، دین و ایمان بھی محفوظ نہ تھا۔ مختلف اسلام مخالف تحریکات عروج پر تھیں۔ یہی موقع تھا کہ دعوت و تبلیغ کے چند دردمند حضرات سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کی لاشیں بے دین میں روح ایمان پھونکنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ اسی خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار افراد ایک ننھے سے مکتب کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ 1383 ہجری مطابق 1963 کو محلے بکر قصابان ندی پار محبوب گنج میں یہ پودا لگایا جاتا ہے۔ کسے خبر تھی کہ یہ پودا ایسا تناور درخت بنے گا کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا کا مصداق بنے، اور سینکڑوں طالبان علوم نبوت اس چشم حیوان سے سیراب و شاد کام ہوں گے۔ ھذا من فضل ربی، اور پھر چند ہی سال بعد ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے اس کا الحاق ہو گیا اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی یہ ادارہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس ادارے کے اساس کتاب و سنت کی تعلیم اور ان کی عملی تبلیغ و اشاعت پر ہے۔ اس کا نصاب درس نظامی تجویز کیا گیا، چنانچہ اطراف و اکناف سے طلبہ پروانہ وار اس منبع صافی سے فیضیاب و بامراد ہونے کے لیے آتے چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دارالاقامہ کا قیام عمل میں آیا۔ اکابرین علماء و صلحاء اور دانشوران قوم یہاں آتے رہے اور اس کی کارکردگی کو سراہتے رہے۔ 60 سال کی اس عرصے میں دارالعلوم نے امت مسلمہ کی دینی و علمی آبیاری کی، اور اس مدت میں اس نے کم و بیش 1000 علماء و حفاظ فراہم کیے، جن میں سے اکثروں نے دیوبند میں داخلے لے کر صنعت فضیلت حاصل کی۔ امسال دارالعلوم میں 400 طلبہ زیر تعلیم ہے اور آئندہ 500 سے زائد کی امید ہے۔ طلبہ پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی بھی خصوصی توجہ مبذول کی جاتی ہے اور اتباع سنت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ دارالعلوم کو ابتدا ہی سے باصلاحیت و متدین اساتذہ میسر آئے۔ تعلیمی امور کی سہولت کی خاطر باضابطہ ایک معاون تعلیمی کمیٹی مقرر ہے جو تعلیمی امور کی نگرانی کرتی ہے، جو چند شعبہ جات پر مشتمل ہے۔ درج مکتب تحتانوی یہ اردو دینیات کا 3 سالہ نصاب ہے۔ درج اعدادی ابتدائی اردو، فارسی و عربی کتب پر مشتمل ہے۔ اس سے فارغ ہو کر طلبہ شعبہ حفظ یا عالمیت میں داخلہ لیتے ہیں۔ شعبہ عالمیت عربی اول تا عربی ششم درجات پر مشتمل ہے، جس میں ہدایہ، تفسیر جلالین شریفین اور مشکات شریف وغیرہ تک تعلیم کا نظم ہے۔ شعبہ حفظ و تجوید، اس شعبے میں قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ حفظ کرایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم الاسلام، اردو و املا وغیرہ سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس شعبے میں کل 6 کلاسز ہیں۔ جزوی عصری تعلیم، ابتدائی جماعتوں میں انگریزی، مراٹھی اور ریاضی کی تعلیم کا جزوی طور پر نظم ہے۔ بزم خطابت، طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر ہفتہ اساتذہ کی نگرانی میں طلبہ کا تقریری جلسہ ہوتا ہے۔ اسی کے تحت طلبہ کی ایک لائبریری بھی ہے جس میں غیر درسی بے شمار کتابیں ہیں۔ مکاتب قرآنیہ، شہر بیڑ کے اطراف تالہ بندی سے پہلے 150 سے زائد مکاتب جاری تھے۔ تالہ بندی کے بعد فی الحال 115 مکاتب دارالعلوم کے زیر نگرانی جاری ہے، جن میں مجموعی طلبہ کی تعداد تقریباً 7000 ہے۔ جہاں نوخیز عصری و طلبہ کے لیے
لازمی دینی تعلیم کا نظم ہے، مکاتب کے جزوی مصارف اور مشاہرہ بحمدللہ دارالحمد سے پورے کرتا ہے، جس کا سالانہ بجٹ 21 لاکھ کے قریب ہے، جو آئندہ سال 27 لاکھ تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے ہر ہفتہ 24 گھنٹے کی ترتیب پر اساتذہ کی نگرانی میں طلباء کی جماعت قریبی دیہاتوں میں جاتی ہے۔ مجلس ذکر الحمدللہ خانقاہی نظام کے مطابق اساتذہ کرام کی نگرانی میں ہفتے میں ایک دن ذکر بالجہر اور اجتماعی دعا کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ ان خدمات کے پیش کرنے کا منشا ہرگز ادارے کا تفوق اور شاہنامے بتلانا نہیں، بلکہ تحدیث نعمت اور آپ کی توجہات اور دعائیں لینا مقصود ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمات سے مطلع ہو کر اجتماعی و اصلاحی نظام کے تحت اعداء اسلام کی جانب سے تعلیمی و تہذیبی ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں کے بروقت سد باب کی صحیح و کوشش کرنا بھی ہے۔ حضرات، جب انسان اپنے ماضی سے رابطہ استوار نہ رکھے، اس وقت تک نہ اپنے حال کو سنوار سکتا ہے، نہ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ آج کے اس عظیم اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس ادارے کے روشن ماضی کو، جو علاقے کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اس کے فارغین و فیض یافتگان اور اس کے مخلص بانیان جن کے احوال پر مرور ایام نے گرد ڈالی ہے، پر مشتمل ہے، حال کے آئینے میں دیکھ سکے اور آئندہ کی خاکہ سازی کر سکیں۔ فیض یافتگان نے چراغ سے چراغ جلا کر جہالت کے اندھیرے کو کہاں تک کم کیا ہے، اس کا جائزہ لیا جا سکے اور ان کی داستان کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جا سکے، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں تاریخ کے گلے کا ہار ثابت ہو۔ اسلاف کی مخلصانہ قربانیوں کو بیان کر کے اخلاف کو اس پر چلنے کی ترغیب دی جا سکے، اور ان کے لگائے ہوئے شجر طوبہ کو مزید سایہ دار و ثمردار بنانے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد جلیلہ میں کامیابی عطا فرمائیں۔ حضرات، میں نے بہت وقت لے لیا ہے اس طویل سما خراشی اور دراز تر بادیہ پیمائی پر، یقیناً میں معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ آمد مفید و کارآمد اور مستقبل میں قوم و ملت کے لیے انشاءاللہ نفع بخش اور باعث امن ہوگی، اور یہ اجتماع خطے مراٹھواڑہ و دیگر علاقہ جات کے لیے نئی امنگ، نئی ہمت و قوت، نئی توانائی و طاقت اور تازہ و پرکیف و خوشگوار ماحول کے وجود میں آنے کا سبب ہوگا، اور اکابرین و بزرگان دین اور علماء ربانی کی جلوہ نمائی و کرم فرمائی ہم تمام کے لیے نیا جوش، نیا جذبہ و ولولہ، نئی روشنی و نئی روح اور نئی تاریخ کو رقم کرنے کی راہ ہموار کرے گی، کہ جن کے قدموں تلے ہزاروں فتنے مدفون، شدید زمستانی ہوائیں جن کے سامنے سر نگوں، اور بڑے بڑے طوفان جن کی گرد راہ ہیں۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلے فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔